السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدل افلاک بین الماء والطین وآلہ وصحابہ اجمعین، ما بعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ تمام عبادات کا مقصود اللہ کا ذکر ہے۔ نماز اللہ کے ذکر کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کے ذکر کے لیے رکھا جاتا ہے، حج اللہ کے ذکر کے لیے ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اللہ کے ذکر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور تمام عبادات کا مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے، حج و زکوٰۃ اللہ کی یاد کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، اور جس عبادت میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کرنا ہے، کہ بندے کو خدا یاد آ جائے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور پھر اللہ کے ذکر کے، اس کی یاد کے جو طریقے متعین کیے گئے ہیں تو کچھ وہ ہیں جو مخصوص اور خاص ہیں، اور وقتوں کے ساتھ اللہ نے اسے باندھ دیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو وقتوں کے ساتھ خاص نے کی ہے۔ مثلا نماز اللہ کی یاد کا ایسا طریقہ اور ذریعہ ہے کہ جسے اللہ نے وقتوں کے ساتھ فرض کر دیا ہے۔ اگر وقت کے پہلے ادا کرے گا تو ادا ہی نہیں ہوگا، اور وقت کے بعد اگر ادا کرنے جائے گا تو گناہگار بھی ہوگا، اور وہ قضا کہلائے گا، ادا نہیں کہلائے گا۔ مثلا نماز وقتوں کے ساتھ فرض ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ وقت سے پہلے ادا کر لے گا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، اور وقت گزار کے ادا کرنے جائے گا تو وہ قضا کہلائے گی۔ ایسے کہ حج اللہ نے ذی الحج کے مہینے میں فرض کیا ہے، اگر کوئی محرم میں حج کرنا چاہے تو حج نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی رمضان میں حج کرنا چاہے تو حج ادا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے حج کو مقید کر دیا ہے، وقت کے ساتھ باندھ دیا ہے، وقت کے ساتھ۔ ایسے کہ روزے رمضان شریف میں فرض ہے، اگر کوئی رجب میں فرض روزے رکھنا چاہے تو وہ روزے نفل تو ہو سکتے ہیں لیکن اسے آپ فرض قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کی عبادت کے طریقے اور ذریعے ہیں جو اللہ نے وقت کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں
اللہ کی عبادت کے، جتنے ذریعے ہیں اللہ کی یاد کے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو یا صدقہ خیرات کرو یا مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرتے رہو یا پھر کسی مسلمان کی مدد کرو، اب جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں اللہ کی یاد کے ذریعے ہیں، یہ وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ اس کے لیے رب نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرتے رہو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، دن و رات اپنے رب کا تصور اپنے ذہن میں رکھو اور رب تبارک و تعالی کی یاد میں اپنے شب و روز گزارتے رہو۔ کیوں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی یاد کرتی ہے۔ آسمان کا ایک ایک سیارہ اور ستارہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، زمین پہ زندگی گزارنے والا ہر ایک جاندار اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ زمین پر پڑا ہوا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے اور درخت پر لگا ہوا کوئی پتا ایسا نہیں ہے اور سمندر میں موجیں مارتا ہوا کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتا ہو، جو اللہ کی تعریف نہ کرتا ہو، جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ اللہ نے ساری چیزوں کو اپنے ذکر کے لیے اور اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے اوپر اللہ نے کچھ خاص احکام نافذ کیا ہے کہ تم وقت متعینہ پر عبادت کرو، اسے اسلام کا اصول کہا گیا، اسلام کے ارکان کہے گئے، اسے فرائض اسلام قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جتنا تم اللہ کی یاد کرنا چاہو کر سکتے ہو، جتنا اللہ کا ذکر تم کرنا چاہو کر سکتے ہو، یہ سب تطوع ہے، یہ سب نفل ہے اور تمہیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہو گے، اس کے ذریعے رب تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے گا۔ آج آپ دنیا کا قاعدہ دیکھیے، ہر آدمی کسی نہ کسی کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی آتا ہے کہ کسی کی یاد آپ کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، کبھی محفل میں بیٹھ کر کسی کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی تنہائی میں آپ کسی کی یاد کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی دوستوں کے مجمع میں آپ کسی کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اگر کسی کا ذکر لے کر بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، لیکن آپ اس کا ذکر چھیڑ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے، آپ کہیں نہ کہیں اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اگر کسی کی بھی یاد کریں تو وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی آپ کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کا تذکرہ اپنے احباب کے بیچ میں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے کوئی اپنے دوستوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے احباب کی تعریف کرتا ہے؟ ارے جسے جس چیز سے لگاؤ ہے وہ اس کا ذکر لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ معاذ اللہ، خدا نہ کرے کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جسے فلموں سے زیادہ الفت ہے تو وہ فلمی ہیرو اور ایکٹر کی تعریف لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کسی کو کرکٹ سے زیادہ لگاؤ ہے تو وہ کرکٹر کا ذکر لے کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو راجنیتی سے زیادہ لگاؤ ہے تو وہ راجنیتاؤں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جب ہانکنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لفاظی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو عالمی سیاست پر گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اپنے محلے کی خبر نہیں لیکن بات اسپین کی کر رہا ہے، اپنے گلی کی خبر نہیں کہ اس کے بچے 2-2 بجے رات تک اس کے گھر کے پیچھے گلی میں بیٹھ کر گانجا پھونک رکھے ہیں، جوا کھیل رکھے ہیں، پبجی کھیل رکھے ہیں، لوڈو کھیل رکھے ہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن آج جناب جب ہانکنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو امریکہ کی سیاست پہ بات ہو رکھی ہے، روس اور یوکرین کے سیاست کے اوپر بات چل رکھی ہے، عالمی سیاست میں ایسا دخل کہ جیسے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی ان کا موضوع بحث ہے، دن رات یہ اسی کتابوں انہی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ غرض کے جب آدمی لفاظی کے لیے بیٹھتا ہے تو کیا نہیں کر بیٹھتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کسی کا بھی ذکر لے کر بیٹھ جائیں، کوئی فلمی ہیرو کی تعریف کر رہا ہے، کوئی نیتاؤں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی نہ جانے کس کس کا ذکر کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اس کو یہاں یاد کر رکھے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہوگا؟ کبھی آپ کے ذہن میں تصور آیا ہے کہ آپ نے اس کا ذکر چھیڑا ہے تو اس نے بھی آپ کا ذکر چھیڑا ہوگا؟ ہرگز نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یاد کریں تو وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، پھر ایسوں کے لیے اپنی زبان کو تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسوں کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسوں کا تذکرہ لے کر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، جو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے؟ ارے ہرگز ایسوں کے ذکر
میں نہ اپنی انرجی ویسٹ کرو، نہ اپنی زبان کو تھکاؤ، اور نہ اپنا وقت ضائع کرو کہ آپ اسے تو پوچھیں، اسے تو یاد کریں لیکن وہ آپ کو یاد نہ کرتا ہو۔ آؤ میں ایسی ذات کا پتہ بتاتا ہوں کہ جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پاک پروردگار کی ذات ہے، ہمارے رب کی ذات ہے۔ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ لوگوں کے مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو وہ رب کی ذات ہے کہ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمارا بھی ذکر کرتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو نوجوانوں، اپنے اوقات کو کسی اور کے تذکرے میں برباد نہ کرو، زندگی گزارنا ہے تو اذکر اللہ ذکرن کثیرا، رب کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اپنے ذکر کے اندر پنہا کر دی ہے، اور آدمی کے اوپر مصیبت اور تباہی اسی وقت آتی ہے جبکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مچھوارہ اپنی ننھی سے بچی کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھے مچھلی پکڑ رہا ہے۔ جب مچھلی جال میں آتی تو پکڑ کے لڑکی کے ہاتھ میں دے دیتا، لڑکی اتنی خاموشی سے اس مچھلی کو دریا میں ڈال دیتی کہ باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت وقت گزر گیا، باپ مچھلیاں پکڑ رہا ہے، لڑکی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور لڑکی وہ مچھلیاں دریا میں چھوڑ دیتی ہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا سامان سمیٹا اور دیکھا کہ مچھلیاں تو ایک بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹا وہ مچھلیاں کہاں جو میں نے پکڑی تھی؟ تو کہتی دریا میں چھوڑ دی۔ باپ کو غصہ آ گیا، اتنی محنت سے دریا سے مچھلی پکڑی جا رہی ہے اور تو نے بڑی آسانی سے چھوڑ دیا، آخر کیوں؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھلیاں اسی وقت جال میں پھنستی ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہیں تو مچھلیاں جال میں پھنس جاتی ہیں، وہ شکار بن جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کہیں ایسی غافل مچھلیوں کو کھا کر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، ہم بھی اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے کیونکہ غافلوں کے بیچ میں ذاکرین ایسے ہیں جیسے اندھیرے گھر میں چراغ، یعنی سب غافل ہیں اللہ کے ذکر سے، اور وہاں پہ کوئی اللہ کی یاد کرے، وہاں کوئی اللہ کا ذکر کرے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے کہ اندھیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ اور جب غافلوں کے بیچ میں کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں اور تمام جانوروں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی جب بازار میں بھی ہے لیکن دل سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک بار نام لیجئے آپ، رب تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ سارے جہاں کی نعمتوں سے زیادہ، جبکہ آپ اس کے مستحق بھی نہیں ہیں، اس سے زیادہ نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اس میں باری تعالیٰ کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ کا ایک بار نام لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بار اگر آپ نے اللہ اپنی زبان سے نکال دیا تو آپ نے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا ہے، یہ کام تو اتنا بڑا کام ہے کہ حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ نصف المیزان۔ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آدھا میزان بھر دیتا ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اللہ نے قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا ہے جس میں بندوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، انصاف کا ترازو، اور وہ اتنا وسیع اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو جمع کر کے اس ترازو پر رکھ دیا جائے جب بھی وہ ترازو خالی رہے گا. یعنی زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں بتائیے، ہمارے گمان میں نہیں آ سکتے. زمین و آسمان کا احاطہ ہم اپنے دماغ میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ میزان، وہ ترازو جسے زمین و آسمان بھی نہ بھر سکے، بندہ مومن کی زبان اتنی قیمتی ہے کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ آدھا ترازو بھر دیتا ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پورا میزان بھر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے. اللہ اور اس کے نبی کی رحمت تو بلا کے عطا کر رہی ہے، لیکن ہم ہی نکمے ہیں، ہم ہی غافل ہیں کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس کی مسجدوں سے، اس کی عبادتوں سے دور ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ارے کہیے نا سبحان اللہ. پھر بعد میں پتہ نہیں کہے کہ نہ کہے کہ پھر ایک ہفتے بعد یہیں پہ آ کے کہنا پڑے. ہو سکتا ہے نا باہر نکل کے سب غافل ہو جاتے ہیں، یہاں سے نکلے کہ سب بھول جاتے ہیں کہ آج جمعہ میں کیا خطاب ہوا، کیا بیان ہوا، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے تھا، کیا سن کر ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے تھا. بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہوگا. اس لیے جتنی دیر بیٹھے ہیں غنیمت ہے، اور آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها واشر البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اگر شہروں میں روئے زمین پر سب سے کوئی بہترین جگہ ہے تو مسجدیں ہیں، اور اگر سب سے بری جگہ ہے تو بازار ہے. اللہ کے شہروں میں سب سے بری جگہ بازار ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور سب سے محبوب جگہ اللہ کو اگر کوئی ہے تو مسجدیں ہیں، جہاں بیٹھنے پر بھی آپ کو ثواب ہے. نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں، جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کو یہاں پہ ثواب ملتا رہے گا. تو اتنی بہترین جگہ بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ورد آپ کرتے رہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو ایسے کلمے ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ دو کلمے ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے. بہت بھاری، کتنے بھاری ہے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دے اور الحمدللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کلموں سے میزان کو بھر دیتا. وہ میزان کہ جسے سورج اور چاند بھی نہ بھر سکیں، وہ میزان کہ جسے زمین و آسمان بھی نہ بھر سکیں، لیکن زبان مومن سے اگر صرف یہ دو کلمے نکل جائیں تو وہ میزان بھاری ہو جائے. اچھا، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. کیا فرما رہے میرے آقا؟ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. زبان پر اتنے ہلکے ہیں کہ جب آدمی ان کلموں کو ادا کرے تو نہ اس کا بی پی بڑھتا ہے، نہ اس کا شوگر بڑھتا ہے، نہ اس کا دم پھولتا ہے، نہ وہ تھکان محسوس کرتا ہے، کچھ نہیں، بالکل آسانی سے. ایک بار کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ. ہارٹ بیٹ بڑھی، سانس پھولی، دم بھرا، تھکان ہوئی، کچھ نہیں. اسی کو میرے آقا نے فرمایا کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، اتنے ہلکے کہ جب آدمی ادا کرے تو زبان کو بھی خبر نہ ہو. اتنے ہلکے کہ جب زبان سے ادا کرے تو اس کے اوپر نہ گرانی محسوس ہو، نہ تھکان محسوس ہو.
لیکن یہی دو کلمے جو زبان مومن پر تو ادائیگی میں ہلکے ہیں لیکن میزان پر اتنے بھاری ہیں کہ پورے میزان کو بھر دیتے ہیں. اور وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. بولیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ کلمے پڑھتے رہیں گے. اللہ کی عبادت کچھ تو وہ ہے جو وقتوں کے ساتھ خاص ہے اور کچھ وہ ہے جو وقتوں کے ساتھ خاص نہ کی ہے. اگر بندہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لے تو بھی ٹھیک، وقت مقرر نہ کرے تب بھی ٹھیک. ہم اسے من جانب اللہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا وقت باندھ دیا ہے، بلکہ ہم نے اپنے اعتبار سے اس کام کے وقت کو متعین کر لیا ہے. گزشتہ جمعہ آپ نے فاتحہ کے اوپر تقریر سماعت کی تھی، ذہن میں مفہوم ہے کہ نہیں؟ تقریر کے کچھ گوشے اور کچھ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہے؟ میں نے اس میں بتایا تھا کہ فاتحہ عبادت مالی اور عبادت بدنی کا مجموعہ ہے. عبادت مالی اور عبادت بدنی اگر دونوں کو جمع کر دیا جائے تو فاتحہ اسی کے مجموعے کا نام ہے کہ ہم زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کھانا پکا کر کھلاتے ہیں. یہ دونوں کام ثواب، اور پھر کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کر دیں یا کسی مرحوم کو بخش دیں تو یہ دونوں بھی حدیث پاک سے ثابت، یعنی مرحوم کو ایصال ثواب کرنا یہ بھی ثابت، عبادت مالی اور عبادت بدنی کا جمع کرنا یہ بھی ثابت. اب بدعقیدوں کا اعتراض یہ ہے کہ سنی لوگ اپنے کاموں میں وقت متعین کر لیتے ہیں، وقت کا تعین کر لیتے ہیں، اور کوئی بھی کام جو وہ کرتے ہیں چاہے میلاد النبی ہو، 11ویں ہو یا فاتحہ ہو تو یہ وقت متعین کر کے کرتے ہیں. تو گویا کوئی بھی ایسا نیک کام اگر وقت متعین کر کے کرے تو ناجائز. سب سے پہلے اس کے اوپر سوال اٹھایا اسماعیل دہلوی نے، بعد میں اس کے پیروکار اسی کے اوپر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے. لیکن اسماعیل دہلوی سے لے کر آج تک کوئی بھی بدعقیدہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وقت کو متعین کر کے کوئی بھی فاتحہ یا نیاز یا نفلی کام کرنا منع ہے. کس حدیث سے ثابت ہے؟ آج تک وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے، بس اپنی مرضی سے حق دیا. انوار ساتیہ میں حضرت علامہ مفتی عبدالسمیع علیہ الرحمن نے بہترین جواب دیا ہے اس کا کہ وقت کو متعین کر کے اگر کوئی سنی میلاد کرے، فاتحہ کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے. اس لیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مطلق حکم دیا کہ ذکر کرو. اب کبھی بھی کرو، جب وقت ملے تب کرو. محرم میں کرنا ہے محرم میں کرو، ربیع الاول میں کرنا ربیع الاول میں کرو، دسمبر میں کرنا دسمبر میں کرو، سنڈے کو کرنا سنڈے کو کرو، جمعہ کو کرنا جمعہ کو کرو. اوقات متعینہ کے ساتھ جو عبادتیں ہیں انہیں چھوڑ کر اب تمہیں جو ذکر کرنا ہے، جو نفلی عبادتیں کرنا ہے، تم اپنے اعتبار سے وقت متعین کر کے کرو یا بغیر متعین کیے کرو، لیکن کرو. بہترین جواب آپ نے اس کا دیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں چونکہ وہ خیر القرون تھا، بہترین زمانہ تھا، اس میں کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ نیک کام کرو یا وہ نیک کام کرو، بلکہ وہ خود اللہ کی محبت اور اس کے نبی کی محبت میں ایسے سرسار تھے کہ لمحہ لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، نیک کام کرتے رہتے تھے. لیکن جب دور گزرا اور صالحین کا زمانہ گیا، خیر القرون گزر گیا، تو بعد کے لوگوں کے اندر غفلت پیدا ہو گئی، ذکر و اذکار سے دوری ہونے لگی. ارے یہ مثال کے لیے کم ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، لوگوں میں اتنی غفلت بڑھ گئی کہ فرض تک چھوڑنے لگے. لوگوں میں اتنی غفلت بڑھ گئی کہ وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے کہ جن کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، جن کا انکار کفر ہے، لوگ ان عبادتوں سے تک غافل ہونے لگے. جب دور گزرا لوگ غفلت میں آئے تو پھر احکام بھی بدلتے گئے، بدلے کی نہیں.
اور ایسے بدلے کہ زمین و آسمان کا فرق. جیسے قرون اولا میں صالحین کے زمانے میں اکابرین کے زمانے میں ہمارے قرآن شریف پر زبر زیر لگانا, قرآن شریف پر زبر زیر سکون تشدید لگی ہے نا, یہ بعد میں لگی ہے, پہلے نہیں تھی. پہلے زمانے میں زبر زیر اور ہے نا جزم مد یہ لگانا علماء مکروہ جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ ارے بولیے, مکروہ سمجھتے تھے. مکروہ جانتے تھے کہ قرآن پر زبر لگائیں, قرآن کی عبارتوں پر زیر لگائیں, پیش لگائیں, مکروہ جانتے تھے. لیکن جب دور گزرا, اسلام دنیا میں پھیلا, لوگوں کی علم دین سے بے رغبتی بڑھنے لگی, لوگ علم دین سے دور ہونے لگے, تو علماء متاخرین نے فتویٰ دیا کہ اب قرآن پر زبر زیر اور اعراب لگانا واجب ہے, نہیں لگائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. حکم کتنا بدل گیا کہ کہاں مکروہ, زبر زیر لگانے کو مکروہ علماء خیال کرتے تھے, بعد میں وہی اب کتنا بدلا حکم کہ واجب, نہیں لگائے گا تو گناہگار ہو جائے گا. کیونکہ کس کو عربی گرامر آتا ہے؟ کون 8-8 سال مدرسے میں پڑھتا ہے کہ وہ اعراب کو پہچان لے, وہ اعراب کو جان لے, وہ افعال کو پہچان لے, وہ اسما کی قسموں کو جان لے کہ عبارت میں یہ لفظ واقع ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے, یہ معرب ہے کہ مبنی ہے, یہ مضاف ہے کہ مضاف الیہ ہے, یہ فعل ہے تو کس جواب سے ہے, ثلاثی ہے کہ رباعی ہے, مجرد ہے کہ مزید فی ہے, مزید فی ہے تو با حمزہ وصل ہے کہ بے حمزہ وصل ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے تو مدرسے میں پڑھنے والے بھی اتنی صلاحیت نہیں بنا پاتے. اب قرآن میں اعراب لگانا واجب ہو گیا, حکم بدلا کہ نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشورے کی فاتحہ کے لیے, 11ویں کی فاتحہ کے لیے, میلاد النبی کا جلوس نکالنے کے لیے اگر دن متعین کر رہا ہے تو کم سے کم اسی بہانے اتنی دیر تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اتنی دیر کے لیے تو جمع ہو گیا اللہ کی یاد کے لیے. اب بتاؤ یہ جمع ہونا بہتر ہے کہ برا ہے؟ ارے عاشورے کے لیے ہم دعا کے لیے جمع کر لیتے ہیں. بدعقیدوں کا اعتراض کہ صحابہ نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں, لیکن کام کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں, اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں, جمع ہو کے اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں. اور اگر وقت متعینہ یعنی وقت متعین کر کے کام کرنا ہمارے لیے ناجائز تو کیا تمہارے لیے جائز؟ دیوبند کا دستار بندی کا جلسہ پھر ہر سال تاریخ متعینہ پر کیوں کرتے ہو؟ بھوپال کا اجتماع نومبر میں کیوں کرتے ہو؟ تمہارے یہاں پہ بھی تو اجتماع کے لیے, جلسوں کے لیے وقت اور دن اور تاریخ متعین ہے, وہاں فتوے نہیں لگیں گے. لیکن جہاں اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بہترین کام کرنے کھڑا ہو جائے تو اس کے اوپر بدعت کے فتوے, حرام کے فتوے, اور کچھ نہ ملے تو وقت متعین کر کے یہ کام کر رہا ہے معاذ اللہ, ہے نا. اس لیے اب جو ہے تو اس کے اوپر یہ فتویٰ وہ فتویٰ, فتووں کی دکان تو ان کے گھر ہیں, اور بدنام اعلیٰ حضرت کو کرتے ہیں, سنیوں کو کرتے ہیں. ایک جملہ ہے ان بدعقیدوں کی زبان کے اوپر, وہ جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں, ذہن میں رکھنا کہ اعلیٰ حضرات نے پتہ نہیں کتنوں کو کافر بنا دیا, یہ ان کا جملہ ہے معاذ اللہ. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کافر بنایا نہیں جاتا ہے, کافر تو خود ہی بن جاتا ہے, خود ہی اپنی شیامت اعمال سے بدعقیدگی سے کافر ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کافر بنایا نہیں, کافر بتایا ہے کہ اس نے نبی کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح کہا, یہ کافر ہے. اس نے شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ کہا, یہ کافر ہے. اعلیٰ حضرت نے بنایا نہیں بلکہ تمہارے کفر کو اجاگر کیا ہے, تمہارے کفر کو بتایا ہے تاکہ لوگ تمہارے فریب سے دور ہو جائیں, لوگ تمہاری بدعقیدگی سے دور ہو جائیں, اور لوگ تمہارے بدعقیدہ اور منحوس چہروں کو پہچان لے کہ یہ غدار نبی کا چہرہ ہے, یہ نبی کے گستاخوں کا چہرہ ہے. اعلیٰ حضرت نے تو بتایا ہے اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک الزام ہم پر بھی لگتا ہے
کہ سنی علماء ممبروں پہ کھڑے ہو کے غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی کس کی برائی کرتے ہیں؟ کہ دیکھو جب سنی وہابی کرتے رہتے ہیں، غیر مقلد رافضی کرتے رہتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ برائی کرنا ہے نا، یہ برائی کرنا جو تمہارے نزدیک برائی ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو ثواب ہے، اور حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حسان، میری ہجو کرنے والوں کی ہجو کرو۔ کیا کہا؟ میری ہجو کسے کہتے ہیں؟ برائی کو۔ ہجو یعنی کسی کی برائی کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے حسان، بخاری کی روایت ہے یہ، میری برائی کرنے والوں کی برائی بیان کرو، میری ہجو کرنے والوں کی ہجو کرو۔ وہ جبریل و معاکا، جبریل تیرے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے تیری مدد کے لیے تیرے ساتھ ہیں۔ یہ خود فرمان مصطفیٰ ہے۔ تو ہم یہاں کھڑے ہو کر صحابہ کی سنت ادا کر رکھے ہیں، اور پھر کیا ہم نے برائی کی تو تمہیں چور کہا، ڈاکو کہا، زانی کہا، سود خور کہا؟ یہ تھوڑی کہا۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے معاذ اللہ نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے، نبی کے میلاد النبی کے جلسے کو، نبی کی میلاد کو کنہیا کے جنم دن سے تشبیہ دی ہے، جنماشٹمی کی طرح لکھا ہے انہوں نے نبی کے میلاد کو، نبی کو گاؤں کا پردھان اور چودھری بتایا ہے، نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہا ہے۔ ارے ہم وہی کر رہے ہیں ہے نا، اور وہی کہہ رہے ہیں جو تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر چھوڑ دیا ہے، جسے بعد والے وہابیوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اگر نبی سے اتنی محبت ہے تو پھر صلاۃ و سلام سے نفرت کیوں؟ نبی سے تمہیں اتنی محبت ہے تو نبی کے میلاد النبی کے جلوس سے اتنی نفرت کیوں؟ نبی سے اتنی محبت ہے تو میلاد النبی کے ذکر سے نفرت کیوں؟ یہ تمہاری محبت سے دکھاوے کی ہے، یہ جھوٹا ڈھکوسلا ہے۔ ارے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے، یہ تو محبت کا قاعدہ ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے علم غیب سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی کے اختیار کا بھی اقرار ہونا چاہیے، نبی کی عطا کا بھی اقرار ہونا چاہیے، نبی کے میلاد کے جلسوں سے محبت ہونی چاہیے، تبھی تو محبت کامل ہوگی، ہے نا؟ ورنہ جھوٹی ہے محبت تیری اور جھوٹا ہے دعویٰ تیرا، نہ تیری محبت سچی ہے اور نہ تیرا دعویٰ سچا ہے۔ اور ہمیں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ جو نبی سے بغض رکھے، نبی کی توہین و گستاخی کرے، ہے نا، تو کیا فرماتے ہیں؟ جلتے ہیں جی، جلتے ہیں۔ یہ نبی کا ذکر آ جائے تو ہنستے ہیں منڈی گھما کے معاذ اللہ، چہرہ پھیر کر طنز کرتے ہیں یہ نبی کے میلاد کے جلوس کو دیکھ کر، سنیوں کے جذبات کو دیکھ کر۔ جب میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے، آپ دیکھیے سرائے کے سامنے یہ جماعت اسلامی والے غیر مقلدین بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا لیتے ہیں۔ ہمارا الثقافت الرضویہ کا قافلہ جب گزر رہا تھا، مائک میرے ہاتھ میں تھا، تو میں نے وہاں پر رکوا کر ان کے منہ پر ان سے کہا کہ کیوں یہ وہی دیوانے ہیں جنہیں تم معاذ اللہ مشرک کہتے ہو؟ نبی کا جلوس تمہارے نزدیک حرام، نبی کا میلاد منانا تمہارے نزدیک حرام، تو اب تم ان دیوانوں کا بلڈ کیسے جمع کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے جماعت اسلامی کے اجتماع میں لگاؤ کیمپ، وہاں جمع کرو۔ لیکن ہمارے سنی بھی اتنے بھولے بھالے، بلڈ ڈونیشن کا نہ مسئلہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، خون دینے کی باری آ گئی، جوش کے ساتھ نبی کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا ہمیں ہی برا کہو اور ہمارے ہی نوجوانوں کا بلڈ جمع کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ نبی کا ذکر آ جائے، نبی کی بات آ جائے تو ان کے کلیجوں میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، ان کے چہروں کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہو نبی کا ذکر آپ کریں اور ان کے مزاج بدل جائیں، چہرہ بگڑ جائے، تو پھر پیغام اعلیٰ حضرت اپنے ذہن میں رکھنا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نبی کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ کی یاد کرتے رہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہو، ٹینشن میں ہو، روزگار کی کمی ہو، رزق سے برکتیں اڑ گئی ہو، تو وہ ہر روز 100 مرتبہ کم سے کم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے۔ کیا پڑھیں گے؟ اعلیٰ حضرت الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہے کہ رزق کی برکت کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اور اسی وظیفے میں یہ شجرہ ہے، تو شجرہ رضویہ کے اندر الوظیفۃ الکریمہ کے حوالے سے ہی کچھ وظائف اور ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہے، کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، دشمنوں کا خوف ہے، بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے، بیٹے کی نوکری کا معاملہ ہے، کوئی بھی کام رکا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ وظیفہ روز کم سے کم 200 مرتبہ پابندی سے پڑھے۔ کون سا وظیفہ؟ یا حیو یا قیوم، بولیے میرے ساتھ، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ کیا کہیں گے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ہے نا، یعنی اے حی زندہ، اے قیوم قائم رہنے والے، برحمتی کا میں تیری رحمت سے استغیث، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ اس وظیفے کا مطلب ہے۔ پڑھتے وقت ہے نا صوفیاء کرام فرماتے کہ وظیفے کا مطلب بھی ذہن میں رہنا چاہیے، تو اس سے وظیفہ جلدی اثر کرتا ہے۔ اگر پڑھتے وقت وظیفے کا مطلب بھی دماغ میں رہا تو جلدی اثر ہوتا ہے۔ تو کسی بھی کام کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے دفع کے لیے، رزق کی برکت کے لیے یہ وظیفہ آپ روز کم سے کم 200 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ لیکن وظائف میں جان اس وقت پیدا ہوتی ہے، وظائف مقبول اس وقت ہوتے جبکہ بندہ نمازوں کا پابند ہو۔ نماز کی پابندی کریے اور پھر یہ وظیفے پڑھیے، دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔